السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رضوی ریلیز چینل اور میں ہوں آپ کا دوست عاشق۔ دوستو آج کا ویڈیو جو ہے یہ ہم نے اسپیشل جو ہے ڈیمانڈ پہ بنایا ہوا ہے کچھ دوستوں کا فیس بک پیج پہ میرے اور میرے وال پہ بھی وہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں کہ جب بھی کہیں پہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، کسی رشتہ دار کی، کسی ریلیٹیو کی، کسی دوست کی، تب ہمیں غسل دینے والے کی بہت زیادہ حاجت پڑتی ہے۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے یہاں کوئی غسل دینے والا ہے، یہاں کوئی غسل دینے والا ہے، وہاں فون نمبر کسی کا رکھ کے دیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ ہمیشہ کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی اپنا فیملی ممبر، اپنا پیارا اس دنیا سے گیا ہے تو آپ کو ہمیشہ اس چیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ غسل دینے والا ملے؟ آپ خود نہیں دے سکتے، یہ اس پہ آپ کا آخری حق ہے، اس سے آگے آپ اس کی خدمت کر نہیں سکتے، تو یہ آخری خدمت اپنے ہاتھوں سے آپ نہیں کر سکتے۔ تو نے کہا کہ ہم دیتے لیکن ہمیں نہیں آتا، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت جو ہے انفارمیشن تو جمع کر رہے ہیں، ان کی نالج تو بہت زیادہ ہے ہی، لیکن اپنا جو ان کا یہ ہے ریلیجن ہے، ریلیجن کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں ہے، کیونکہ کبھی اس کو امپورٹینس دی ہی نہیں، کبھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہی نہیں۔ پھر جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تب ہاتھ ملتے ہیں کہ اب کوئی آ جائے، اس پہ ایک گڈھا کھود دینا ہے زمین میں۔ یہ اس لیے ہے کہ پانی جو ہے وہ سارا اس میں جمع ہو جائے اور کوئی پھسلے نہ، اس لیے نہیں کہ کوئی نحوست ہوگی، پانی پھیل جائے گا تو اب کیا ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ اس کے بعد جو میت ہوگی اس کو آپ اس تختے پر لٹا دیں۔ تختے پر لٹا دینے کے بعد ان کے جو کپڑے ہیں وہ اتار دیں، اور جب کپڑے اتارنے سے پہلے جب آپ ان کا تہبند کھولیں تو ایک موٹا سا کپڑا ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی گھٹنوں سمیت ایک موٹا سا کپڑا ڈال دیں اور پھر ان کے کپڑے نکال دیں۔ اس طرح ان کا جو صدر عورت ہے وہ ڈھکا رہے گا۔ اس کے بعد لیکن یہ جو تختہ ہے جس پہ آپ کو غسل دینا ہے، اگر ممکن ہو تو کسی خوشبودار چیز کو اس کے گرد 3 بار یا 5 بار یا 7 بار گھما دیں۔ اس کو دھونی دینا کہتے ہیں، اس کو خوشبو سے دھونی دیں۔ پھر جب میت کو لٹا دیا، کپڑا رکھ دیا، تو گرم پانی یعنی گنگنا پانی، جو اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اگر آپ کی جو سکن ہے اس کو تکلیف پہنچائے تو وہ میت کی سکن کو بھی تکلیف پہنچائے گا، بلکہ پانی ایسا ہو جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہو۔ تو اس میں بیری کے پتے اگر ہو تو ڈال دیں، اگر نہ ہو تو یہ سادہ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھ پہ ایک کپڑا لپیٹ لینا ہے اور پھر میت کو استنجا کرانا ہے۔ استنجا کرانے کے بعد جب آپ میت کو استنجا کرا لیں، اس کے بعد ہاتھ دھو لیں کوہنیوں تک، اور پھر چہرہ بھی دھوئیں، پھر سر کا مسح بھی کریں اور پیر بھی دھو دیں، یعنی جیسے وضو پہلے کرتے ہیں، لیکن اس میں پہلے ہاتھ دھونا نہیں ہے اور نہ ہی کلی کرانا اور نہ ناک میں پانی ڈالنا۔ ہاں اگر ہو سکے جو کوئی کاٹن کا ٹکڑا لے کر اس کو پانی میں بھگو لیں اور پھر دانتوں پہ مل لیں، مسوڑوں پہ مل لیں اور ناک میں بھی بھگو دیں۔ یہ تو ہو گیا پہلے وضو ان کا۔ پھر کیا کریں، میت کو داہنی کروٹ لیٹا کے، یعنی کہ ان کا لیفٹ سائڈ جو ہو وہ تختے کی طرف ہو اور رائٹ سائڈ جو ہو وہ اوپر ہو جائے، ایسے لیٹا دیں اور پھر اوپر سے لے کے نیچے تک پانی بہا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ پانی بہانے کے بعد اچھے سے جب آپ کو لگے کہ پانی بہا دیا، تو اگر آپ کے پاس اسلامی کارخانے کا بنا ہوا صابن ہوگا، یعنی جس میں آپ کو یہ لگے کہ کوئی حرام میٹیریل جو ہے وہ یوز نہیں کیا گیا، تب اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں، آپ بیسن سے بھی ان کے بال دھو سکتے ہیں، یا اگر آپ کو وہ سوپ نہ ملے تو آپ سیدھے پانی سے بھی ان کے بال دھوئیں، اور پھر جب رائٹ سائڈ سے پانی اچھے سے بہا دیں تو پھر ان کو رائٹ کروٹ پہ لیٹائیں اور جو ان کا لیفٹ ہو وہ اوپر کی طرف ہو جائے۔ پھر آپ کو یہاں سے بھی ان کو پانی بہا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایسے پانی بہا دیا تو پھر کیا کرنا ہے، آپ کو آپ نے ایک سائڈ سے بھی پانی بہا دیا، پہلے رائٹ سائڈ سے پھر لیفٹ سائڈ سے، پھر میت کو کھڑا کریں، بیٹھا کے رکھیں، اور پیچھے جو ان کی کمر ہو، کمر پہ اپنے گھٹنے سے ٹیک لگا دیں، یعنی سپورٹ دے دیں، اور پھر ان کو پیٹ کے نیچے ہاتھ پھیریں، اگر کوئی گندگی کوئی نکلے تو وہ صاف کر دیں، اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سر سے لے کے پاؤں تک سب پانی بہا دیں۔ میت کو غسل دینے کا یہ سیدھا سادہ سمپل طریقہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ ہم کیوں کریں، وہ کیوں نہ کریں، اگر ان کا بیٹا، ان کا اپنا، اور ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار، میت کے بیٹے ہوگا، رشتہ دار ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ ان کے آس پڑوس میں رہتے ہیں تو آپ کر لیں، کیونکہ اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی میت کو نہلائے گا
تو وہ ایسا ہوگا جیسے گناہوں سے پاک ایسے ہو جائے گا جیسے وہ تبھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، یعنی ہر ایک گناہ سے پاک ہو جائے. اس لیے جو نہلائے اس کے مددگار بھی ہوں گے تو ان کو بھی بہت زیادہ ثواب اس بات کا ملے گا. ساتھ ہی کچھ چیزوں کا خیال رکھیں کہ میت کی طرف زیادہ نظر نہ کریں، بلا ضرورت اس کی باڈی کو نہ دیکھیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا عیب ہو، کچھ ایسی ڈیفیکٹس ہو جن کو وہ اپنی زندگی میں چھپاتا تھا، تو آپ بھی اس کو نہ دیکھیں. اور اگر کوئی عیب دیکھیں بھی تو اس کو لوگوں میں نہ بولیں، اپنے دل میں رکھیں ایک راز بنا کے. اگر آپ کوئی تغیر دیکھیں، تبدیلی دیکھیں ان کی باڈی میں، تو یہ بھی بات کسی کو نہ بولیں. اور بہتر ہے کہ آپ جس جگہ پہ غسل دیں گے میت کو، وہاں پہ ایک اگربتی یا کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ لگا کے رکھیں، کیونکہ اگر میت کے جسم سے کوئی بدبو آئے گی معاذ اللہ تو نہلانے والے جو ہیں وہ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں. کوئی کپڑا ہو تو اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بدن کو پونچھ دیں اور پھر کفن پہنا دیں. اگر کفن پہنانے کا آپ کو طریقہ نہیں آتا تو آپ مجھے کمنٹس میں بولیے، ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے کہ سنت کے مطابق کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. یہ ویڈیوز میں نہیں بناتا ہے اس چینل پہ، لیکن کچھ لوگوں کے کہنے پہ، ان کی پریشانی دیکھ کے یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اور اگر کوئی سوال ہو کفن کے بارے میں یا غسل کے بارے میں تو آپ کمنٹس میں مجھے بول سکتے ہیں، آپ کو جواب ضرور ملے گا. تو چلیے پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے